بہن اگر ہمیں جانا ہو تو آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے پہلے بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں وقت پہ پہنچنا ہے، ہماری اپوائنٹمنٹ مس نہ ہو جائے۔ ایئرپورٹ جانا ہو تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے 7 گھنٹے پہلے بعد دو 3 گھنٹے کا رواج تو ختم ہو گیا، کیونکہ ایئرپورٹ والے خود کہتے ہیں کہ کم سے کم 4 گھنٹے پہلے آؤ۔ اور کوئی ضروری ہے شادی کے لیے جو ہے وہ جب جانا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنی بے چین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے جلدی پہنچنا ہے۔ خواتین بھی جلدی کرتی ہیں، مرد بھی جلدی کرتے ہیں کہ جلدی پہنچو جلدی پہنچو، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کا ذرا ایسا ہو گیا ہے، نماز کے لیے اگر آنا ہے آپ صرف جمعے کی صورتحال نہیں، عیدین کا معاملہ دیکھ لیں، فرائض دیکھ لیں، بہت کم اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں تو وہ 15-20 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نماز کے جلدی آنے کے بارے میں فضائل کا علم ہے کہ جو جلدی آئے گا پہلے سب میں بیٹھے گا، دوسرے میں بیٹھے گا، انتظار کرے گا، اس کو کتنی فضیلتیں ملے گی۔ عموماً یہ رواج شروع سے چلا آ رہا ہے اور سب جگہ، یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے اندر، لیکن عرب کے اندر ہم نے دیکھا ہے، عرب ملکوں کے اندر الحمدللہ جہاں بھی میں گیا ہوں کم سے کم لوگ 1 گھنٹے پہلے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے۔ اب جن کو توفیق نہیں ہوتی تو وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مکہ المکرمہ ہو، وہاں بھی عین موقع پر وضو کر کے عین وقت پہ، اور جن کو توفیق نہ ہو تو مکہ المکرمہ ہو یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ جمعے کا دن وہ سوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں ہم نے۔ اس بات کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی تیار کریں کہ جیسے اس زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے لوگ مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے، جو غیر ایمان والے لوگ ہوتے تھے، یار اتنا مجمع کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ تو دیکھیں، ان کے پیچھے وہ بھی چلتے تھے۔ تو ایک اسلام کی دعوت کا ایک عظیم منظر پیش کیا جاتا تھا، جس طرح عیدین کے اندر پاکستان کے اندر ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے کہ قطار در قطار، فوج در فوج جو ہے وہ مسجدوں کی طرف، میدانوں کی طرف، صحراؤں کی طرف نکلتے ہیں تاکہ نماز ادا کریں۔ تو کم سے کم عام نمازوں میں جو عام نمازیں ہوتی ہیں فرائض میں 10 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر یہاں بھی اور وہاں بھی، میں 22 سال ہو گئے ہیں، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا، 2-4 ایسے لوگ ہیں، میں نے 2-4 تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل عین وقت پہ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے جب آتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ لازمی 1 رکعت ان کی نکلتی ہے، لازمی 1 رکعت نکلے گی۔ ان کو سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کریں، ہمارا تو کام ہے سمجھانا نا۔ اس لیے گزارش ہے کہ کم سے کم 10 منٹ پہلے، 10 minutes before you should be here. Every salah, every single salah you have to try کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کریں گے، انشاءاللہ العزیز اب 10 منٹ پہلے آئیں گے۔ اور جمعے کے دن کم سے کم آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے پہلے آ کے بیٹھیں تاکہ کوئی بات، اچھی بات کچھ کہی جا رہی وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ عین وقت پہ آنے والے لوگ پوچھتے ہیں اچھا وہ کیا کہا تھا آپ نے، کیا کہا تھا، ذرا ہمیں وہ تھوڑی سی بھنک پڑی تھی، آدھی بات رہ گئی، بھائی ہم کیا کریں، ہم کیا کریں کہ جو بات رہ گئی اب ہم نے تو کہہ دی بات، اب بار بار تھوڑی لوٹائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بار آپ سننا چاہتے ہو تو آ جاؤ، پرائیویٹ میں آ جاؤ، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ جمعے کے اندر تو دوبارہ وہ بات نہیں آئے گی، ان لوگوں نے تو سن لی ہے، آپ کو اگر سننی ہے تو آپ تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں، پھر آپ کو سنا دیتے، 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو۔ میرے دوستوں کوشش کریں ذرا جلدی آئیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے یہ اپنا عقیدہ بنائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہمارے پیغمبر ہمارے رسول ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا. تیسرا یہ عقیدہ بھی اپنائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر ایک ہی ہیں. دو عیسیٰ نہیں ہے دنیا کے اندر, ایک ہی عیسیٰ ہے. جو دو عیسیٰ کو مانتا ہے تو وہ جاہلی ہوگا, بیوقوف ہوگا, اس کی سمجھ کم ہوگی, یا وہ پاگل ہی کہہ سکتے ہیں, جیسے وہ کہتا ہے نا ہمارا یہ عبدالخالق, پاگل ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. دو عیسیٰ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا, ایک ہی عیسیٰ مانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو تین موٹے موٹے جو عقیدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, اور وہ رہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلا لیا, ہدایت کے لیے بھیجا, ان کی امت کی ہدایت کے لیے بھیجا. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اب تھوڑا اس پر فوکس کریں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں کیا ہے, یہ ایک سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہے. اتنا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر اور کسی اور رسول کا نہیں کیا ہے. ایون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ نہیں کیا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا. یہ ایک سوال ہے نا, بنتا ہے سوال. پہلی بات تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ کیا ہے. ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے. ان کا نام کیا بھائی؟ عیسیٰ, اور پھر عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کلمت اللہ ہے کہ نہیں, روح اللہ کلمت اللہ. اور عیسیٰ ابن مریم ان کی والدہ کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر یہاں تک ان کے خاندان, ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں, اور اس پر پوری آیت اتری ہے. بتائیں جی کون ہے ان کے نانا؟ ان کے نانا, آپ کے اپنے نانا کا تو پتا ہے, ان کے نانا کا پتہ نہیں. اپنے نانا کا بھی لوگوں کو نام ہی نہیں پتا ہوتا ہے, دادا کا نام نہیں. ہم فلسطین جاتے ہیں دادا کا نام پوچھتے ہیں, پوچھیں ان سے. بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, دادا کا نام کیا ہے, نانا کا کیا ہے. بھائی تعارف کرائیں تھوڑا سا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام کوئی بتائے نا, قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے اس پر. کون بتا رہے ہیں جی؟ ماشاء اللہ, عمران. یہ جو عمران ہے قرآن کریم میں, جو عمران ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا, یاد رکھیں. جس طرح ہمارے یہاں بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں, اسی طریقے سے پہلے بھی ہوتا تھا. اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون علیہ السلام, جس کو قرآن کریم میں لوگ تھوڑا سا مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہیں, ایسا نہیں. اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان کا تعارف میں اس طرح کراؤں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے خاندان کا, حضرت مریم علیہ السلام کے پورے خاندان کا تذکرہ موجود ہے. کیا وجہ ہے قرآن کریم میں کیوں تذکرہ کیا؟ کوئی بات تو ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ بات معلوم کرنا اور یہ بات جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنا تذکرہ کیوں کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قرار دے کر فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مثل، ان کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم ہے ویسے عیسیٰ ہے. اب اس کی یہ مماثلت اور یہ مشابہت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، یہ معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ نہ ان کے والد تھے نہ ان کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کی قدرت کے مطابق کن فیکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود دیا. اب جو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے کن فیکون کے ذریعے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کی اولاد کے سلسلے کو جاری کرنا تھا، تو پھر حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا. حضرت حوا کی فصلی سے پیدا ہوئے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں آدم کے نبی ہونے کا، جو انکار کرتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ ان تمام امور کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے ان کو، چونکہ ان کے عقل تو یہ بات نہیں مانتی. ان کو کہتے ہیں نیچری. جیسے سر سید احمد خان، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جتنے آدم ہیں، جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر جہاں جہاں آدم ہے، یہ اولاد آدم ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ آدم ہے. ظاہری بات انکار کرنا پڑے گا اس کو. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح قرار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مماثلت اور مشابہت قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جو تذکرہ کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرح قرار دیا کہ وہ آدم کی طرح ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے. اب یہاں دیکھیں کہ جن لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنا تھا تو باندھنا تھا، کیا وہ مریم بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان تھا. انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ اس زمانے کے وہ نیچری تھے، یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے ان کا انکار کیا. لیکن آج کل کے اس جدید دور کے اندر بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نیچر تھے، جیسے سر سید احمد خان، اور اس کے بعد آج تک ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس فطرت اور اس خلاف عادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عادت کے طور پر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا، تو انکار کیا. انکار تو کیا، ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور بہتان بانا. لیکن ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور بہتان بانا ان لوگوں نے، اور بہتان جو باندھا وہ بہتان ایسا باندھا کہ تاریخ انسانی ایسے لوگوں پر شرمندہ ہے کہ اتنا بڑا بہتان بانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی، اسی لیے قرآن کریم میں وہ مریم بہتان عظیمہ آج تک موجود ہے، اور یہ بات کہہ رہی ہے، پکار کر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھیں گے. ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا، ان کو اپنے ساتھ شمار نہ کرنا، اپنی صفوں میں شمار نہیں کرنا کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہوں گے، بلکہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اور یہ جو بہتان باندھے گئے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ اس بات کے شاہد ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، شاید آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، کہ تاریخ انسانی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی حضرت مریم علیہ السلام کی اس قدر توہین نہیں کی گئی ہوگی جس قدر آج کل کے دور کے اندر منکرین جو عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکر ہیں، انہوں نے جو توہین کی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو نہیں ہیں، انہوں نے جو توہین کی ہے، آج تک تاریخ کے اندر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اس پر شرمندہ ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، یہ موضوع بہت لمبا ہے میرے بھائی، یہ آج نہیں، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اگر ہوا تو کچھ میں اس پر عرض کروں گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا یہ فرما دیا قرآن کریم کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے فرما دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کے آدم کی طرح ان کی پیدائش ہوگی. لیکن یہ بہتان باندھتے رہتے ہیں. حضرت مریم پر بھی بہتان باندھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر آگے سے آگے حضرت مریم علیہ السلام کے پورے خاندان پر بہتان باندھتے ہیں. اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے ان کا. تو یہ بات سمجھ میں آئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صرف حضرت، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ نہیں کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا پورا بیک گراؤنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد کا تذکرہ فرمایا اور ان کی والدہ کا نام بتائیں گے. ہم کی قبر پر بھی گئے بیت المقدس کے قریب. ان کی والدہ حضرت حنہ، یاد رہے گا کن کی والدہ، کن کی نانی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. حضرت حنہ نے ایک نظر مانی اور قرآن کریم میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. انی نظرت لک، جی انی نظرت لک، میں نے منت مانگی ہے، میں نے منت مانگی ہے. ما فی بطنی محررہ، اللہ کے حکم سے ایک نظر مانی ہے. کس نے نظر مانی؟ کہ حضرت حنہ نے، ان کی نانی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کیا مانی؟ منت مانی. اللہ کے حکم سے منت مانی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لیس الذکر کالانثیٰ، میں نے منت تو لڑکے کی مانی تھی. اور منت کیوں مانگی؟ یہ جو بیت المقدس کے جو احوال ہے نا، یہ بڑے عجیب احوال ہیں. وہاں ہمیں اتنا موقع نہیں ملتا، لیکن سیدھا جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے، اور یہاں بھی نہیں ملتا، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں تو ہماری نظر بھی اس طرف نہیں جاتی. جب آپ لوگ شوق رکھتے ہیں، جیسے پچھلے جمعے میں وہاں گیا، انہوں نے اس موضوع پر مجھے بلایا کہ بھئی اس موضوع پر بات کرنی ہے، تو میں نے کھل کر بات کی. آپ اگر ان چیزوں کی طرف توجہ تھوڑی سی دینا شروع کریں تو علماء کرام ماشاءاللہ علم کے سمندر آپ کے سامنے بہا دیں گے. لیکن سننے والے نہیں ہیں. 2 منٹ سے زیادہ لوگ سننا نہیں چاہتے آج کل، کیونکہ واٹس ایپ کی ویڈیو آتی ہیں، سوشل میڈیا کی دورہ کی آتی ہیں، تفسیر سے لوگ سننا نہیں چاہتے. بھائی اگر سننا نہیں چاہتے تو قرآن کریم کی تفسیر الحمدللہ موجود ہے. اس تفسیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کون سی مستند ہے. اردو کے اندر بھی موجود ہے، بنگلہ کے اندر بھی موجود ہے، انگلش کے اندر بھی موجود ہے، اور تو اور آپ کی فارسی زبان کے اندر موجود، اور کئی زبانوں کے اندر تفسیریں موجود ہے. کون سی زبان میں آپ کو تفسیر چاہیے جو مستند تفسیر ہے؟ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے خاندان کے احوال جو ہے بنگلہ دیش میں، پاکستان کے اندر، آپ پوچھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، پوچھتے ہیں بھائی کیا حوال ہے بتاؤ. اب بیت المقدس کے اندر کے جو احوال ہیں اس کا نقشہ اگر جو گیا ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے، اس کے سامنے ہوگا کہ بھائی یہ جگہ اس چیز کے لیے تھی، یہ جگہ اس چیز کے لیے تھی، اور یہاں یہ ہوتا تھا اور وہاں وہ ہوتا تھا. لیکن جو نہیں گیا تو کم سے کم اتنی بات تو سن لے کہ بھئی حضرت مریم علیہ السلام نے نظر مانی اور کہا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، اور میں اس لیے نظر مانتی ہوں کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا کیا کرے گا؟ وہ مسجد کی خدمت کرے گا. سبحان اللہ. کتنے لوگ مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں اس ملک کے اندر مسجد کی صفائی کرتے ہیں؟ یہ بتا دیں. آپ کہتے ہیں جی ہم چندہ دیں گے 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ، اور یہاں پاکستان کو تو چھوڑیں، یہاں کی میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے مسجد کی صفائی میں حصہ لیا ہے. اب آپ یہاں شروع کرتے ہیں، باقی بات آگے چلے گی.
مجھے یاد ہے یعقوب بھائی نے بڑی خدمت کی ہماری شروع کے اندر، جب یہ جوان ہوتے تھے اور میں بچہ ہوتا تھا. ابھی کر رہے ہیں 4 5 6 لوگ ہمارے. لیکن عمومی طور پر مزاج نہیں مسجد کی خدمت کا. ہم تو مسجد میں نہیں آنا چاہتے، لیٹ آتے ہیں تو مسجد کی کیا خدمت کریں گے. یہاں حضرت حنا جو ہے وہ نظر مان رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور لڑکا عطا فرما کہ میں مسجد کے لیے، اور مسجد بھی کون سی؟ جو اللہ کا گھر اور دنیا کے اندر سب سے پہلا بیت اللہ کے بعد دوسرا قبلہ اور قبلہ اول جو مسلمانوں کے لیے تھا، اس مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. لیکن ہوتا کیا ہے اللہ کی شان کہ لڑکا پیدا نہیں ہوتا، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل کے اندر جو لڑکا ہوتا تھا، اس کو لڑکی ہوتی تھی، اس کو مسجد کی خدمت کے لیے نہیں لیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر. لیکن بعد میں تو، لیکن اللہ نے کہا کہ تو نے نظر مانی ہے، تو نظر مانی، تیری نظر تو نے مانی، میرے حکم کی تعمیل کی، میرے حکم کی فرما برداری کی، اس کو قبول کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر لڑکا ہو گیا فکر نہ کر. ہاں ہاں واہ واہ. لڑکا اگر ہو، لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوا، پھر بھی میں اس کو قبول کروں گا. تو نے چونکہ نظر مانی میرے حکم سے. اور اس زمانے میں جو تھے کون تھے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا بتاؤ نا یار. اس زمانے میں کون تھے؟ حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت حنا کے دور کے اندر مسجد بیت المقدس کے یہاں جو آپ کے مسجدوں کے جو متولی ہوتے ہیں یا جو آپ کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں، وہ تو نام کے ہی ہوتے ہیں سارے، باقی خدمت کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ بہت کم اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے جو محتمم ہوتے ہیں، پرنسپل ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا. لیکن اس دور کے اندر کون تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زکریا علیہ السلام کے پاس یہ پہنچ گئی. کن کو گود میں اٹھائے؟ کن کو گود میں اٹھائے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور پہنچ گئی وہاں کہ قبول کر لیجئے. اس زمانے کے امام کون تھے بیت المقدس کے؟ زکریا. بتاؤ، آپ نے نماز وہاں پڑھی ہے بیت المقدس جہاں کے امام حضرت زکریا امام تھے. محتمم وہ تھے، بیان کرتے تھے، سبحان اللہ. تقریر ہوتی تھی، جمعہ پڑھتے تھے. اور ان کے جو فالوورز تھے وہ کون تھے اس زمانے کے؟ صحابہ تھے. جب یہ گودمن لے کر آئیں، سبحان اللہ، تو سب لپک کے دیکھنے لگے اور آ گئے سارے لوگ، قریب آ گئے کہ اس کو قبول کریں. اب وہ مسجد کے وقف کے لیے ہو اور چھوٹی بچی ہو، دودھ پینے والی بچی ہو اور اتنی مبارک ہستی ہو، کون قبول نہیں کرے گا؟ ہر کسی نے کہا کہ ہمارے حصے میں آ جائے، اس کی خدمت، اس کی کفالت. اتنے سارے صحابہ حضرت زکریا علیہ السلام کے، ظاہر بات ہے مشکل پیش آئی. اللہ ایہم یکفر مریم. اب وہاں آپس میں جو ہے وہ تھوڑی مخاصمت، تھوڑا سا آپس میں کیا ہو گیا، اس کو یوں کہہ گیا آپس میں شوق کے طور پر ہر ایک نے کہا کہ میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا. اب حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی، انہوں نے کہا کہ چلو ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. وما كنت لديهم يختصمون. وہاں بیت المقدس کے اندر ایک نہر چل رہی تھی. انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں، تم تمام لوگ اپنے اپنے قلم بنا کے لے جاؤ، قلم، پین نہیں ہوتے، قرآن دازی کریں گے، پین کے ذریعے سے قرآن دازی ہوگی. اور قرآن دازی کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی
اس نہر میں اپنے اپنے جو قلم ہوں گے وہ ڈالیں گے. جو بہاؤ کے ساتھ نہیں چلے گا، جو بہاؤ کے ساتھ نہیں بہے گا بلکہ بہاؤ کے خلاف بہہ کر اوپر کی طرف جائے گا، کیا ہوگا؟ ان کا ذمہ کفالت اس کی ذمہ داری ہوگی. اب وقت کے نبی تھے، حضرت زکریا نے بھی ڈال دیا، ان کے صحابہ نے بھی ڈال دیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ قرآن دازی اور وہ کہ حصہ کس کے ہاتھ میں آیا، کس کے ذمہ آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. سبحان اللہ. وقت کے نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی. ماشاء اللہ. اب بیت المقدس جو گئے ہیں، مسجد اقصی جو گئے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ موجود ہے مصلی مروانی کے اندر. یاد ہے آپ کو؟ آپ تو 3 دفعہ گئے ماشاء اللہ. وہ اس کو حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ کہتے ہیں. اب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت وہاں ہو رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے اندر، بیت المقدس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ جس میں کمرہ بنا دیا گیا، جس کا ایک ہی دروازہ ہے اور کوئی دروازہ نہیں ہے، دروازہ بند. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی کفالت ہو رہی ہے. اور کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. اب جب وہاں کمرے میں جاتے ہیں ایک دن تو دیکھتے ہیں وجد عندہا رزقا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں پھل، وہاں کھانا تمام تر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ موجود ہے. بھائی کون لایا بھائی تمہارے لیے کھانا؟ یہ اللہ اکبر. کون لایا؟ یہ کھانا کون لے کر آیا؟ اور کھانا بھی ایسا نہیں ہے، فروٹ بھی ایسے نہیں ہے کہ موسمی پھل ہو، موسمی کھانا ہو، بے موسم. سبحان اللہ. اس کو اس طرف قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پہلے انہوں نے کہا کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. اللہ لا رہا ہے، کوئی نہیں لایا، کوئی بشر میرے اس کمرے میں نہیں آیا، اللہ لے کر آیا. اور بغیر حساب لے کر آیا. بغیر حساب کہنے کا مطلب کیا تھا؟ بغیر حساب تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہمارے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں گھر میں، ہمیں بغیر حساب چاہیے، اتنا چاہیے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں. اسی لیے بغیر حساب کہتے ہیں یا اللہ بغیر حساب دے دے، اتنا مال دے دے. یہاں تو بغیر حساب والا معاملہ نہیں ہے. اس حجرے کے اندر تو وہ تو اکیلی ہے، تنہا ہے. اتنا بغیر حساب والا معاملہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ بے موسم پھل آنا. سبحان اللہ. جیسے آپ کو یہاں آم مل جاتا ہے، بے موسم آم پڑا ہوتا ہے نا بازار کے اندر. خربوزہ ہر وقت، تربوز ہر وقت پڑا رہتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، بے موسم پھل مل رہا ہے. یہ انہی کی خیرات ہے. یہ وہی خیرات جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے آج تک. بے موسم پھل مل رہے ہیں سبحان اللہ. جو ہم کھا رہے ہیں آج تک. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو یہ ساری چیزیں کیا؟ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ. عند اللہ. میرا یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا ابھی، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی چلے گا اگر میں یہاں رہا تو. ماشاء اللہ. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اب جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ یہ سبحان اللہ، فوراً پلٹے محراب زکریا کی طرف. محراب زکریا دیکھا نا مسجد قبلی کے اندر کونے پر، جہاں اکثر لوگ فجر کے بعد وہاں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. خواتین زیادہ بیٹھی ہوتی ہیں مسجد اقصی کے اندر. پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا، ہنالک دعا زکریا ربا. قرآن کریم میں اعلان ہوا، زور سے اعلان ہوا، ہنالک دعا زکریا ربا. آئے دعا کر دیا، اللہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ آپ نے بے موسم پھل دے دیا مریم کو. میں تو بوڑھا، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں. آج لوگ بڑھاپے میں لوگ شادی نہیں کرتے. جن کی خواتین انتقال کر جاتی ہیں وہ شادی نہیں کرتے. بھائی کوئی حرج نہیں ہے، اگر شادی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اولاد بھی ہوگی اور اولاد بڑھے گی، اولاد بڑھے گی بھی، آپ کے یہاں نسل بڑھے گی، آپ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی آپ کی بات نہیں ہے.
خاتون اگر چلی گئی پہلی خاتون اول تو دوسری کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کا سہارا تو بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ۔ اب جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جلدی جاؤ ان کو خبر دو کہ میں نے دعا کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو بیت المقدس کا وہ حصہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جہاں خواتین اکثر بیٹھا کرتی ہیں فجر کے بعد، اور جو عموماً جو وقت ہوتا ہے، تو جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ وہاں اس مقام پر ایسی مبارک جگہ ہے کہ جب کوئی خاتون جن کے اولاد نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر وہاں بیٹھ کر جب دعا کرتی، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر قبول فرمایا، اور فوراً قبول فرمایا، جیسے دعا کی ویسے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے، وہاں جو علماء کہتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو اور ایسی خواتین کو وہاں جا کر دعا کرنی چاہیے تو ان کی دعائیں قبول ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ بیت المقدس نہیں جاتے، جن کی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو ان کی خواتین کو چاہیے، ان کے مردوں کو چاہیے کہ اس جگہ پر جا کے دعا کریں، اور اگر جو نہیں جا سکتے تو وہ جن کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کی وہاں جا کے خصوصی طور پر دعا کریں تو اولاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اب یہ جو حصہ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں میں اب چھوڑتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اگلے جمعے جس طریقے سے آپ لوگ بینک، جس طریقے سے آپ لوگ اپنی شادیوں میں جس طرح ایئرپورٹ پر جلدی جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگلے ہفتے آپ لوگ کیا کریں گے؟ لائن لگی ہوتی ہے نا پہلے، جس طرح شاپنگ پہ جاتے ہیں جلدی آتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے، جلدی آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں، اس طریقے سے انشاءاللہ جلدی آئیں گے۔ تو کچھ اور مزید جو بیت المقدس کے جو حوالے جو بڑے کام کے، اور جو قرآن کریم کی جو علمی طور پر ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بھی حضرت آدم کی طرح ہے۔ اور دوسرا سوال کا جواب ابھی آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیوں کیا، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیں گے جلدی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے پھوپھا جان ولور ہیمپٹن میں ابھی پچھلے ہفتے انتقال کر گئے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے۔ اور جو ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے استاد جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور ہم میں سے جو بیمار ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی مرض میں، گھر میں یہاں ہو یا ہمارے گھر والوں میں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی مکہ مدینہ حج عمرے میں جانے کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ بیت المقدس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔